بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک میں جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو کثرت سے دعا مانگنا ہے، اس لیے کہ آپ کی عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ عباد، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ وہ دعا مانگیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون دعا ہے، قرآن پاک سے جو ثابت ہے، ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا ہے۔ اور ہر صورت میں ہمیں ہر کوئی بھی عبادت کریں بنا دعا مانگے نہ اٹھیں، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے اور آپ کے خواہشات پورا ہونے کا مہینہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ عبادت کریں اللہ کی، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے جو آپ کے خواہشات ہیں، جو جائز مقاصد ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے اور روئیے، گڑ گڑائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور آپ کو بہتر رزق عطا دینے والا ہے، بہتر رزق عطا کرنے والا ہے اور آپ کے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جس طرح اب دیکھیے، انسان کو چلنے کے لیے اور کچھ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنا دماغ کا انسان جو ہے وہ نہ کچھ سوچ پائے گا، نہ کچھ کر پائے گا، اور نہ ہی وہ کوئی سوجھ بوجھ رکھ پائے گا۔ تو انسان کو اپنی کوالٹی پیدا کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کام کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کا دماغ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یہ احادیث کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اور آپ کی عبادت جو ہے ایک پرندہ ہے، اور جو دعا مانگتے ہیں اور جو درود پڑھتے ہیں یہ اس کا ایک پر ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ کوئی بھی پرندہ اپنے پر کے بنا اڑ نہیں سکتا ہے، اسی طرح آپ عبادت خوب کر رہے ہیں لیکن دعا نہیں مانگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ناقص ہیں۔ تو آپ اپنی دعاؤں کو مانگیے، جو کچھ بھی ہو، قرآنی دعا ہے، مسنون دعائیں ہیں، ہمیشہ رمضان میں چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں اپنی زبان کو خالی مت جانے دیجیے۔ تو چلیے ہم دعا سماعت فرماتے ہیں۔ ایسے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمتوں کا ہے۔ پہلا عشرہ سے مراد پہلے روزے سے لے کر کے 10ویں روزہ تک یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو ہے مغفرت کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بخششیں عطا فرماتا ہے، لوگوں کو بخش دیتا ہے، لیکن انسان اپنی مغفرت طلب تو کرے اللہ رب العزت سے، پھر بھی رمضان المبارک میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یعنی 20 سے لے کر کے 30ویں روزہ تک، 29ویں روزہ تک، یہ تیسرا عشرہ بولتے ہیں۔ اس تیسرے عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو چلیے اب دعا سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس ایام خاص میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی پہلے روزہ سے لے کے 10 روزہ تک یہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جب دوسری عشرہ آ جائے تو یہ دعا پڑھنا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا جو ہے ہر وقت پڑھنے والا ہے، آپ کو یہ دعا یاد کر لینی ہے اور یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسری عشرہ کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل الذکر ہے، یہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ کم از کم دن بھر میں 2000 5000 مرتبہ کی تعداد پڑھا کریں۔ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، ہر روز 500 مرتبہ کی تعداد کو میں پورا کرتا ہوں۔ پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر جو ادا کرتا ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ چلیے اب دوسری اور دعا رمضان جان لیتے ہیں۔ المبارک میں جو مسلسل دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے اور پڑھتے رہتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس مہینے کو قبولیت والا بنا۔ تو آپ کو یہ جو دعا ہم نے بتائی یہ پورے رمضان میں کثرت سے پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلی جائز مقاصد کو اور خواہشات کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل پورا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو رمضان المبارک کے تعلق سے مسائل، وظائف اور دعائیں سب سے پہلے آپ کو ملنے اور آپ اطمینان سے یہ وظیفہ دیکھ سکیں۔ اور یہ دعا اچھی لگی ہو تو آپ حضرات اس قرآنی دعا اور مسنون دعا کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور خوب صدقہ جاریہ کے نیت سے واٹس ایپ، فیس بک کے بڑے بڑے گروپوں میں اسے شیئر کیجیے۔ دیجیے اجازت، وما علینا